وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ دوہری آسانی ہے، بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی زیادہ رکھی ہے. تو جب آپ فارغ ہوں ہمارا محنت ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف رغبت فرمائیے. سامعین، آج ہماری سورہ الانشراح کی آیت مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بحمداللہ تعالی آج ہماری سورہ الم نشرح کی تفسیر مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ سورۃ التین کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سامعین، گفتگو کل ہماری چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالہ سے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اب گویا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں اور اگر میں یہ بیان کروں گا تو آپ کا ذکر بلند ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر خود بلند فرما دیا ہے. ہاں، یہ انعام ضرور دیا ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آپ کے پیغام کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے کوشش کی، اور کسی بھی لحاظ سے دامے دل میں قدم سکنے کسی بھی لحاظ سے رفعت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے چرچے کے لیے کام کیا، اس کے بدلے میں اللہ اس کا ذکر بلند فرما دیتا ہے. یہ انعام اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس بندے پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش کرتا ہے. اللہ دنیا میں بھی اسے بلند فرما دیتا ہے، کل بروز حشر بھی اس کی بلندیوں کے چرچے اللہ کو فرمائے. اب دیکھ لیجیے جن جن ہستیوں نے رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عظمت مصطفیٰ کے لیے کام کیا، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، کل بھی نام زندہ رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی ان کے نام زندہ رہیں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے انعام ہے. یہ نہیں کہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین یا تبع تابعین ان تک یہ تھا کہ جو عظمت مصطفیٰ کے لیے کام کرے گا، رفعت مصطفیٰ کے لیے کام کرے گا تو ان کے نام رہیں گے. نہیں، آج بھی کل بھی قیامت تک کے لیے یہ انعام اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی عظمت، شان اور رفعت میں کام کرے گا اس کا نام ہم بلند فرما دیں، اس کی شان ہم بلند کر دیں. یہ اللہ کا انعام. اب اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تو تبلیغ میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں لمبی فہرست ہے. پرسوں کے درس میں نے اس کے جو اہم پہلو تھے اس پر میں نے وہ بات کی کہ یہ مشکل، یہ مشکل، یہ مشکل، یہ مشکل، وہ تمام آپ نے سماعت کی. اب ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن سے ہٹے نہیں، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں. آپ نے اپنے پیغام کو جاری رکھا، اور یہی اسوہ ہے، رسول ہے آج بھی ہر مبلغ کے لیے. یہی اسوہ رسول ہے آج ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے. ظاہر اس تبلیغ کے راستے میں یہ مشکلات، یہ تکالیف ضروری اور یقینی ہیں، لیکن یہ بات اللہ کی طرف سے طے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نہیں 2 آسانی عطا فرمائے۔ 2-3 روایات حدیث کی اس حوالہ سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بار بار اس آیت کی تفسیر کے تحت ہر مفسر لے آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ باقی صحابہ حضرت علی اور حضرت عمر دونوں اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام آئے اور تشریف لائے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مشکل 2 آسانیوں پہ غالب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ایک مشکل کو برداشت کر جاتا ہے اور اس مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے، صابر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اسے 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں ڈبل آیا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اور اس سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مشکلات دی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آسانیاں عطا فرمائی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے فتوحات عطا فرمائی۔ اسلام پہ ظاہر ہے بڑا مشکل وقت رہا، دین پہ بڑا مشکل وقت رہا، اور خاص طور پہ ہجرت سے پہلے کہ ایام اگر پڑے انسان تو بندہ ہل جاتا ہے۔ بہت مشکل ترین حالات تھے، بہت مشکل ترین حالات تھے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس اسلام کے لیے کیا ہماری قربانی ہے۔ جب بندہ کبھی ان ہستیوں کو پڑھتا ہے، ان شخصیات کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کے لیے انسان کتابوں کو کھنگالتا ہے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ تشریف فرما تھے تو کہتے ہیں کہ کسی گورے نے ان سے کہا کہ آر یو مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ آپ خاموش ہیں۔ کہتے دیر تک آپ عجیب کیفیت رہی، پھر اس کے بعد لوگ آئے ملے آپ سے، انہوں نے کہا جی اس میں کیا بات ہے؟ آپ کہہ دیتے میں مسلمان ہوں، جیسے ہم سے کوئی پوچھے آپ مسلم ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ان کا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، مسلمان بن کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ جو سمجھنے والے ہوتے، پھر آپ نے وہ لکھا، برات کی وہ نظم ہے، زومی گویم مسلمانم ولرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ زومی گویم مسلمانم ولرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کیا کیا مشکلات ہیں۔ تو اس کے لیے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ کے پڑھیں، مگر ہم تو سارے ہی پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ یہ کلمہ توحید و رسالت ہے کیا۔ اصل تو کلمہ توحید و رسالت ہے جس پر سارے اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ آپ بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھیں، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بار بار دہرائی گئی کہ بنی الاسلام علی خمس، اس میں سے سب سے پہلی کیا بات آتی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اصل اساس کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اصل تو یہ اساس ہے، اور یہ پہلی بنیاد ہے جس پر ساری دین کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے، یہ پہلی اساس ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی انسان کی
سمجھ والی نہ ہو اور یہ بنیاد ہی کمزور پڑ جائے تو اس پہ آپ جتنی نمازوں روزوں زکاتوں حجوں فطرانوں صدقات خیرات نوافل اشراق جاج جو بھی ہے اس کے اوپر آپ تلاوتیں دروس جو بھی آپ کھڑے کرتے چلے جائیں گے کیا وہ قائم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اصل جو بنیاد ہے وہی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی تکالیف آئیں، بہت سی تکالیف آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وقت بھی عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات بھی عطا فرمائی۔ وہی مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا، جس سے آپ کو نکلنے پر ہجرت پر مجبور کیا گیا، پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا 8 ہجری میں کہ آپ بطور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں آ کر خانہ کعبہ کے اندر موجود بتوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، پھر اس کی چابیاں آپ نے لیں اور پھر اسی خانہ کعبہ کی چھت مبارک پر آپ نے حضرت بلال حبشی کو چڑھا کر آپ نے اللہ کی صدا بلند فرمائی۔ ان مع العسر یسرا۔ پھر پوری دنیا پر آج چرچے ہیں اللہ کی توحید کے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا پر اسلام کس انداز میں آگے بڑھا اور کس انداز میں اسلام جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھا، اس لیے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یہ جیسے محرم شریف میں دیکھ لیں جو اتنا بڑا اسلام کا ایک واقعہ ہوا، ایک عظیم صحابی رسول، ایک عظیم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکلات سے زندگی اور وہ لمحے اور وہ دن گزارے، آپ پورا کربلا کا تاریخی واقعہ پڑھ نہیں سکتے۔ کسی شخص میں اتنا دل نہیں ہے، وہ کوئی انسان، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کوئی انسان ہو وہ پورا واقعہ پڑھ نہیں سکتا۔ ایسی ایسی کتابیں اور تاریخ اور واقعات انسان دہل جاتا ہے، ایک نشست میں انسان وہ تحریر نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی وہ کتابیں، میں آپ کو دوں آپ حیران رہ جائیں کہ کیا ہوا، لیکن وہ شخصیت اس مشکل میں قائم رہی، کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد کیا کیا، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو دین بنا دیا۔ کہتے ہیں نا دین اسوسا، دین بنا اسوسا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا۔ آج تغلیب جو ہے اور آج غلبہ جو ہے اور آج پیغام جو ہے وہ یزید کا تو نہیں ہے، آج حکومت یزید کی تو نہیں ہے، آج عزت یزید کی تو نہیں ہے، آج عظمت کے گن یزید کے تو نہیں گائے جاتے۔ آج سلام محبت کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ آج زبان سے یہی ہے نا، سلام یا حسین۔ کبھی دنیا کو بیدار کو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اس لیے کہ یہ حق و باطل کا ایک نام بن گیا۔ اب قیامت تک کے لیے جو شخص حق پہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حسینی ہے، اور جو باطل پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یزیدی ہے۔ قیامت تک کے لیے استعارہ بن گیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب حق اور باطل کی نشانی بن گئی، یعنی آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی، آپ کس گروہ میں ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ حسین حق کا نام بن گیا، پہچان بن گئی، لیکن پہلے کیا ہوا؟ پہلے پھر سب کچھ ذبح کروانا پڑا، یہ سب تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ان مع العسر یسرا۔ ہمارے یہاں کوئی، یہ ہمارے پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں، ان کا بھی کوئی فوت ہو جائے نا تو ان کا جنازہ گزر رہا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایک دو کا پیسہ ایسا ہوا کہ ان کا جنازہ جا رہا تھا، گاڑی میں جا کر کہتا میں نے روک کے، احترام آدمیت ہے، احترام انسانیت ہے، انسان کے جنازے کا احترام یہ انسان پہ فرض ہے،
لیکن کیا ہوا وہاں پہ؟ سر کاٹ کے لے گئے، لاشیں پڑے رہے. ایک روایت میں جو سب سے پہلے والی روایت ہے وہ 3 دن ہے، اور دوسری روایت ہے 7 دن کی، کہ 7 دن کے بعد بنی سال کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے بقیہ جو دھڑ تھے انہوں نے زمین میں دفن کی. یہ تو میں نے ایک بات آپ کو میں نے کہا آپ پڑھ نہیں سکتے. یہاں تو ایک عام غیر مسلم کے جنازے اور اس کی لاش کا بھی احترام ہے. یہ تو سارے کے سارے آل رسول تھے، یہ تو آل رسول تھے، یہ تو آل بیت تھے، ان کے لاشیں پڑے رہے. لیکن یہ الگ بات ہے، تمام قبیلہ ساتھی جو لوگ ہیں اور وسط کے وہ لوگ ہیں قصدی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تو اس معجزے نے اور اس چیز نے ہمیں حیران کر دیا کہ مرے ہوئے شخص کی لاش ایک دن کے بعد دوسرے دن آئے تو پھول کر اس میں سے بدبو آتی ہے، اور ہم حیران تھے کہ جہاں جو ہی ہم داخل ہوئے تو وہاں بدبو کی بجائے ہر لاش سے خوشبو آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ کسی ایک پرندے کو اور کیا ہے کہ مکھی کو بھی ہم نے ان کے اوپر نہیں دیکھا. وہ دڑ کسی کے لیے نہیں کٹے تھے، وہ دڑ جس کے لیے کٹے تھے وہی خود حفاظت کر رہا ہے. کیا ہے انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی، اور اس کا پھر جو انعام ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ اس تبلیغ دین سے آپ فارغ ہو جائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کیا کریں؟ الہ ربی کا فارغب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ سارا دن آپ کا تبلیغ دین میں گزرتا، اسلام کی تبلیغ میں گزرتا، اسلام کا پیغام پھیلانے میں گزرتا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے کے لیے کبھی آپ کسی جگہ پہ ہیں، کبھی آپ کسی جگہ پہ ہیں، کبھی آپ کسی مقام پہ ہیں. اگر آپ مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تو کبھی دین اس طرح نہ پھیلا، کبھی بھی ایسا دین نہ پھیلا. آپ کا پورا ایک اسکیجول اور جگہ جگہ جا کر آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اتنا تھوڑا عرصہ، بہت تھوڑا عرصہ، بہت تھوڑا عرصہ، 23 سال کوئی عرصہ نہیں، لیکن یہ اس محنت، اس استقامت اور اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں اللہ نے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا. یہ بڑی بات ہے. ورنہ یہاں تو 950 سال گزرنے کے بعد بھی علیہ السلام کے پاس کتنے لوگ مسلمان ہو رہے تھے؟ 310 کی روایت ہے، 312 کی اور 313 کی روایت. بعض اسرائیلیات میں تو اس سے بھی کم کی روایت ہے، لیکن چلو میکسیمم بھی لگوا لیں تو 313 کی میکسیمم روایت ہے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے لوگ آئے اسلام دین میں؟ 313 سے روایت ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ صرف 23 سال، صرف 23 سال کا عرصہ، اور اس 23 سال کے عرصے میں آپ نے اس مشکلات کے ساتھ دو چار ہو کر پیغام کو پھیلایا کہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں شرق و غرب اور شمال و جنوب میں پہنچ رہی. تو اس لیے فرمایا گیا یہ خطاب تو ظاہر ہے آپ کو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست، لیکن قیامت تک کے لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے قرآن سیکھنے والوں، سکھانے والوں، یاد رکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ایک مشکل اگر برداشت کرو گے اللہ تمہیں 2 آسانیاں عطا فرمائے. اور جب تم اس کام سے منصب سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف توجہ کرو. آپ سارا دن کی محنت کے بعد رات کیا کرتے؟ اپنے حجرہ مبارک میں مصلی بچھا کر اللہ کے حضور عبادات میں لگ جایا کرتے تھے، اور پھر ساری رات آپ کی یوں گزر جاتی، ساری رات اللہ کی عبادت میں. اور پھر اس کے بعد آپ ساری رات کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کو فرمانا پڑا نا، قم اللیل الا قلیلا
نصفہ او انقص منہ قلیلا. اگر ایک شخص ساری رات کھڑا ہی نہ تو اسے کیا کہا جائے کہ آدھی رات عبادت کرو؟ وہ تو پہلے ہی سویا ہوا ہے. ساری رات کھڑے ہوتے تھے، ساری رات قیام فرماتے تھے، تو یہ قرآن سے ثابت ہوا آپ کی ساری رات کی عبادت ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ آدھی رات قیام کر لیں، آپ آدھی رات قیام کر لیا کریں، یا اس سے بھی تھوڑا اور کم کر لیں، اس اپنے لیے آرام کا وقت بھی نکالیں. یہ بھی آپ کے لیے، آپ کی جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ اللہ کے کہنے پر کم کی. اور اس آیت کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا جب سورہ مزمل کی تفسیر پڑھائی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، انسان آئے ہیں، آج تک کسی معبود، یہ ذات کسی عابد کے لیے یہ پیغام نہیں آیا معبود کی طرف سے. اس معبود کی طرف سے، وحدہ لا شریک کی طرف سے کسی عابد کو یہ پیغام نہیں آیا کہ عبادت کم کر، کیونکہ جس نے جتنی بھی کی ابھی وہ اس حد درجہ تک نہیں تھی، وہ کم ہی تھی. کائنات میں صرف ایک واحد ذات ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بنا، جس نے اتنی عبادت کی کہ خود معبود کو فرمانا پڑا کہ کچھ کم کر لیجیے. اس سے بڑا معجزہ کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی اور معجزہ نہیں. خود معبود کو فرمانا پڑا. اس پہ غور کیجیے گا میرے جملے پہ. خود معبود کو فرمانا پڑا اپنے عابد سے عبادت تھوڑی سی کم کر. کیا حق کی عبادت آپ نے عطا فرمایا ہے؟ آپ اول، آپ آخر، آپ جیسا حق کی عبادت نہ پہلے کسی نے ادا کیا، نہ بعد میں کبھی کسی نے ادا کیا ہے، نہ کوئی کر سکے گا. یہ صرف آپ کی ذات ہے جناب عالم بنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بنیاد پہ پھر سمجھ آتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب آپ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے، اور آپ نے بھی کمال کر دیا، اور آپ نے بھی لاجواب یہ کام کر دیا. تو پھر ظاہر ہے ہم بھی بڑے قدردان ہیں، ہم بھی قدر کرتے ہیں. پھر اگر آپ نے ہمارے ذکر کو بلند کرنے کا حق ادا کیا ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا حق ادا کریں. اور پھر ہماری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلیکم السلام.